السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی یہ کہانی تین دوستوں کے بارے میں ہے جو تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں، کسی اور بادشاہ کی سلطنت میں جاتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ بادشاہ کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دو دوستوں کا سر قلم کر دیا جاتا ہے اور ایک کو بخش دیا جاتا ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کابل میں دو غریب آدمی رہا کرتے تھے۔ مشکلات کے طوفان نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ غربت اس قدر زیادہ تھی کہ تن بدن پر کپڑوں کے نام پر میلے کچیلے چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ وہ دونوں سارا دن کابل کی گلیوں میں بازاروں میں گھومتے رہتے، کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ انہیں کھانا کھلا دیتا جس سے کم از کم ان کا پیٹ بھر جاتا۔ ایک دن وہ یوں ہی گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے کہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے کہا، اس شہر میں ہمارے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا، یہاں سے ہمارے لیے قسمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمیں غزنی چلے جانا چاہیے، وہاں سلطان محمود غزنوی کی حکومت ہے، سنا ہے کہ وہ بہت نیک اور خدا ترس انسان ہے، ہمیں وہاں جا کر ہر ممکن کوشش کر کے سلطان محمود غزنوی سے ملاقات کرنی چاہیے اور اپنی مدد کی درخواست اس کے سامنے رکھنی چاہیے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اس طرح سے شاید ہمارے دن پھر جائیں۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ہمیں غزنی کے سفر کے لیے صبح سویرے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن دونوں سفر پر نکل پڑے۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک میدانی علاقے میں پہنچتے ہیں۔ راستے میں انہیں ایک اور شخص مل گیا تو وہ بھی غریب مگر بہت ہی نیک اور کوئی اللہ والا تھا۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، بھائیو، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس نے تمہیں سفر کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور تم کس کے محل میں اپنی آرزو کرنے جا رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ بھائی، ہماری قسمت کا ستارہ بجھ چکا ہے، ہم نے کابل میں اپنی قسمت کا دروازہ ڈھونڈا مگر افسوس ہم نے صرف وقت ہی برباد کیا، شاید کابل اب ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، بس اسی وجہ سے ہم نے غزنی شہر کا رخ کیا ہے، سلطان محمود غزنوی کے پاس جا رہے ہیں، سنا ہے ان کے محل کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ یہ بتانے کے بعد کابل کے دونوں آدمیوں نے اس نیک آدمی سے پوچھا کہ بھائی، تم کس مقصد سے سفر پر نکلے ہو؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، میں ایک امیر شخص تھا مگر اب میری اپنے ملک میں کوئی جائیداد اور مال و دولت نہیں ہے، میرے اچھے دن تمام ہو گئے اور میں اچھے دنوں کی تلاش میں سفر پر نکلا ہوں، مگر مجھے سلطان محمود سے کوئی امید نہیں ہے، مجھے تو اس سے امید ہے جس کے دروازے سے سلطان محمود جیسے بے حساب بادشاہ اپنے خزانے بھرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں اکٹھے سفر پر نکل پڑے، یہاں تک کہ وہ غزنی شہر پہنچ گئے۔ غزنی پہنچ کر انہیں ایک کھنڈر نظر آیا، انہوں نے رات اسی کھنڈر میں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ تینوں اکٹھے کھنڈر میں بیٹھے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے دو مقرر کردہ ساتھیوں کو بھیس بدل کر چاندنی رات میں لطف اندوز ہونے کے لیے گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ چلتے چلتے اس کھنڈر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کھنڈر سے لوگوں کے بولنے کی آواز آئی تو وہ کھنڈر میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ تین آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دو آدمیوں نے کہا، ہم پر غربت اور تنگ دستی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو مشکل سے ملتا ہے، اپنے غربت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس دنیا کے نشیب و فراز میں گھوم رہے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا، تم ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس لیے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے جواب دیا، کیونکہ اس دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے کے پابند ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو مجھے اپنی خواہشات بتا دینی چاہیے، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ایک نے جواب دیا، میں ایسا شخص تھا کہ جس کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی مگر دھوکے بازی کی وجہ سے میری ساری دولت جاتی رہی، اگر کہیں سے مجھے 10,000 دینار مل جائیں تو میں ان سے اب کاروبار کروں گا اور دوبارہ امیر بن جاؤں گا۔ کابل کا دوسرا آدمی بولا،
میں ایک بدقسمت انسان تھا مگر قسمت نے مجھے امیر بنا دیا۔ میری ایک بہت خوبصورت بیوی تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر دولت کی جیسے بارش ہونے لگی۔ میرا ایک عالی شان محل تھا جس میں خادمائیں تھیں جو میری اور میری بیوی کی خدمت کرتی تھی، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور اسی دن وہ دم توڑ گئی۔ اس کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں اس حال کو پہنچ گیا کہ اب کھانے کے بھی پیسے نہیں۔ میں سلطان محمود غزنوی کے شہر میں اس امید سے آیا ہوں کہ شاید سلطان مجھے اپنی محل کی کوئی ایک خوبصورت کنیز دے دے جس سے میں شادی کر لوں۔ ہو سکتا ہے میری قسمت دوبارہ جاگ جائے، پھر سے میں خوشی خوشی اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں گا۔ اب سب کی نظریں اس تیسرے آدمی کی طرف تھیں جو ایک نیک آدمی تھا جو ابھی بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اپنی خواہش صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں، جس نے بادشاہوں کو بادشاہت دی، اور اگر وہ چاہے گا تو مجھے سونا دے گا اور اگر اس نے چاہا تو وہی مجھے بیوی بھی دے گا۔ میری تمام تر خواہشات میری رب کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سلطان نے اس نیک شخص سے کہا کہ پھر بھی تم بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے، اور پھر اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر خدا نے تم پر اپنا فضل کیا ہوا ہے اور تم اس کے فضل سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے قابل ہو تو میرے حق میں بھی دعا کر دو، خدا مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے، عمل اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سلطان اس کی باتیں سن کر تھوڑا حیران ہوا مگر پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر براجمان تھا کہ اس نے اپنے مصاحب کو حکم دیا، کل رات والے تینوں مسافروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان تینوں کو سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت پر بیٹھا یہ شخص وہی ہے جس سے کل رات میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھے کہ شاید سلطان ان پر برہم ہوگا۔ سلطان نے تینوں کو قریب آنے کا حکم دیا۔ سلطان بولا، اب بتاؤ کہ تم لوگوں کی کیا کیا خواہشات ہیں۔ کابل کے دو بادشاہوں نے اپنی وہی خواہشات ظاہر کر دیں جو انہوں نے کل سلطان کو بتائی تھیں۔ پھر سلطان نے اس نیک آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ بولا کہ اے سلطان، اگر میں تم سے تمہاری بادشاہی مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ سلطان بولا، ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ تم سونا مانگو گے تو میں سونا دوں گا، اگر تم گھر مانگو گے تو میں گھر دوں گا۔ اجنبی بولا، تم میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہو، مجھے خواہ مخواہ یہاں بلا کر میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے۔ اگر میرے رب نے دینے کا ارادہ فرما لیا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میرے رب نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر دے نہیں سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ یہ اجنبی شخص کسی نہ کسی چیز کی خواہش ضرور کرے، مگر سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود اس اجنبی شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آخر تھک ہار کر سلطان نے حکم دیا، جس شخص نے عورت کی خواہش کی اسے محل میں موجود خوبصورت کنیزوں میں سے ایک کنیز دے دی جائے، اور جس نے پیسوں کی خواہش کی اسے سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے 2 تھیلے دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اب تم لوگ اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ تینوں سفر پر نکل پڑے۔ ابھی چلتے چلتے وہ راستے میں ہی تھے کہ جس شخص نے سونے کے 2 تھیلے اٹھائے ہوئے تھے وہ تھیلوں کے وزن کی وجہ سے تھک گیا اور اب اس کی حالت یہ تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے نیک آدمی سے کہا کہ بھائی، میں سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھک گیا ہوں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے یہ سونے کے تھیلے اٹھا لو گے؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے سونے کے تھیلے اٹھا لیے۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ اس نے مجھے ایسے ٹھکرا دیا جیسے میں کوئی غریب جو خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج ہوتا ہے، حالانکہ میں نے اسے بار بار کہا کہ اپنی خواہش ظاہر کرو۔ سلطان کے درباریوں میں سے ایک درباری سلطان کی بہت خوشامد کرتا تھا۔ وہ جھٹ سے بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس بادشاہت اور دولت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے کہ آپ مخلوق میں اسے بانٹیے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی خواہش رکھنے سے انکار کرتا ہے تو آپ کی توہین ہے، اور اس توہین کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور فوراً جلاد کو بلوایا اور ان تینوں
تینوں کو پیچھے جانے کا حکم دیا اور کہا تینوں آدمیوں میں سے جس کے پاس لڑکی اور سونا ہے اسے چھوڑ دیں اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخص جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ لڑکی ہے، ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس وقت سونے کے تھیلے اس نیک شخص نے اٹھائے ہوئے تھے اور جو حقیقت میں سونے کا مالک تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد پاس آیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے شخص نے جب اپنے ساتھی کی حالت دیکھی تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کو بھی معاملہ سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی۔ جب جلاد اس شخص کا سر سلطان کے پاس لے کر آیا تو سلطان محمود غزنوی نے بغور دیکھا اور غصے سے بولا کہ بے وقوف، تم اس بے گناہ شخص کا سر کاٹ کر لے آئے ہو جس نے باادب ہو کر مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر بھی قلم کر دوں۔ سلطان سمجھ گیا کہ سونا لینے والا شخص تھک گیا ہوگا اور اس نے اپنا سونا اس اجنبی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے دے دیا ہوگا۔ سلطان نے دوسرے جلاد کو بلوایا اور بولا اب تم جاؤ اور جس کے پاس سونا ہے اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ جلاد وہاں سے روانہ ہوا۔ اس بار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کابل کا جو آدمی مارا گیا تھا اس کے ساتھی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے بولا بھائی دیکھو، میرا دوست تو بیچارہ مارا گیا مگر اس کے سونے کا اصل مالک میں ہوں کیونکہ ہم دونوں کابل میں اکٹھے تھے۔ تم یہ سونا مجھے دے دو۔ نیک آدمی کو تو کوئی لالچ تھی نہیں، اس نے فوراً دونوں تھیلیوں کو کابل کے شخص کے حوالے کر دیا۔ اب یہ منظر یہ تھا کہ اجنبی شخص دوبارہ خالی ہاتھ تھا اور سونا اس کابل کے باشندے کے پاس تھا جو اپنے ساتھ اس کنیز کو بھی لیے چل رہا تھا۔ اتنے میں جلاد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خالی ہاتھ ہے اور دوسرے کے پاس سونا ہے۔ اس نے کابل کے دوسرے باشندے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب سلطان نے مرنے والے کا سر دیکھا تو غصے سے چلا اٹھا کہ یہ آدمی بھی غلطی سے مارا گیا۔ سلطان نے کچھ دیر کے لیے غور کیا اور جب وہ پرسکون ہوا تو اسے سمجھ آ گئی کہ خدا کا فضل اس اجنبی کے لیے حفاظت کی ایک دیوار ہے جس نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچنے سے روکا ہوا ہے، ورنہ ایک ہی وقت میں ایسا اتفاق ہونا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس بار سلطان نے اپنے مصاحب کو بھیجا اور کہا کہ طریقے سے اس آدمی اور لڑکی کو اور سونے سمیت میرے پاس لے آؤ۔ مصاحب فوراً روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص دربار میں حاضر ہوا تو سلطان اپنے تخت سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا سلطان کا اقبال بلند ہو جس نے سونا مانگنے والے کو سونا دیا اور کنیز مانگنے والے کو کنیز دی مگر بدلے میں ان کی جان ہی لے لی۔ اجنبی شخص کی یہ بات سن کر کانپتا رہ گیا اور خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے نم آنکھوں سے پوچھا کہ اے نیک انسان، مجھے بتاؤ کہ میں اس وقت ایسا کیا کروں کہ جو مجھے خدا کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ اس نے ایک آدمی نے جواب دیا تمہیں سب سے پہلے سچے دل سے اللہ پاک سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ دوسرا کام تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ کچھ رقم تم کابل میں ان 2 بے گناہ مارے جانے والوں کے گھر بھجوا دو تاکہ کم از کم ان کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ پھر سلطان نے کہا میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی صرف خواہش بتائی، میں اسے پورا کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ اس نیک آدمی نے دیکھا کہ اب سلطان پشیمان ہو چکا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں یہاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کام پہلے بھی اس قدر وسیع تھا کہ مجھے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر مجھے آپ ایک چھوٹی سی دکان کھول دیں تو میں خدا کے فضل سے اپنا کاروبار چلا لوں گا اور پھر آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا اور اس کے بعد سلطان نے کہا کہ اے نیک انسان، میری آپ سے 3 گزارشات ہیں۔ اس نیک آدمی نے کہا کہ جی بولے سلطان۔ سلطان بولا پہلے یہ کہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا آپ مجھے اس پر معاف کر دیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو لوگ بے گناہ مارے گئے خدا مجھے ان کی طرف سے بھی معاف کر دے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ہر جمعہ کے روز آپ میرے پاس آیا کریں تاکہ میں آپ کی صحبت سے کچھ سیکھ سکوں۔ اس نیک آدمی نے کہا کہ آپ کی تینوں گزارشات مان لی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے کاروبار میں سخت محنت کی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا کاروبار خوب چمک اٹھا۔ دولت کی ریل
فیل ہو گئی اور اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، جس سے اسے دلی تسکین ملتی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔